اصل میلاد النبی کا مقصد کیا ہے اور میلاد النبی ہمیں سبق کیا دیتا ہے. وہ حضور نے اپنی ذات سے کسی بھی مدینے کے شخص کو، مکے کے شخص کو جو ہے وہ ایذا نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ دیا ہے. یہ جلسہ جلوس جو نکلتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں جلسے جلوس میں؟ آپ ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو وہ بیچارہ نکل ہی نہیں سکتا. جتنی فتنہ پرستی انڈیا اور پاکستان کی مولویزم میں، اسلام میں، دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. صرف فتنہ پرستی آپ کو انڈیا اور پاکستان میں ملے گی. روضہ رسول پر بھی جب آپ جائیں تو حضور کا تقدس یہ ہے کہ آپ وہاں آہستہ سے درود و سلام پڑھیں، یعنی شور و غل نہ کریں، چونکہ آپ کے اعمال بھی ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. جشن عید میلاد النبی منانے والوں، قرآن سیکھو. یا علی مدد یا محمد مدد کی آڑ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، شیعوں میں نصیری پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا بنا لیا، اور یا محمد مدد میں ایسے پیدا ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا سب بنا دیا اور ان کو معبودیت کے درجے پہ لے گئے. حضور نے تو واضح کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول لینے دینا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی صدائیں گونج رہی ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. اے مدینے والے، اے یثرب والے، اے شفاعت والے. ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاشقان ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر جو ہیں وہ محفلیں سجا رہے ہیں. ربیع الاول میں محفلیں سجتی ہیں نعت خوانی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جو ہے وہ نعت خوانی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور حضور کے ان محفلوں میں حضور کے گیسوؤں کا، حضور کی آنکھوں کا، حضور کی پلکوں کا، حضور کے جسم کے ہر حصے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کا تقدس، اس کی اہمیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا حسن و جمال کیسا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کی پلکیں کیسی ہیں، آپ کا سر مبارک کیسا ہے، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کا چلنا کیسا ہے، آپ کا پھرنا کیسا ہے. یعنی حضور کی جو پوری ذات ہے وہ ایک معجزہ ہے. چونکہ قرآن مجید اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ بے شک ہم نے حضور کو، یعنی اللہ کے رسول کو، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور رحمت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کا تقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے، جو آج ہمارا موضوع سخن ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بالکل منایا جائے، اور میلاد بنانا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے، یعنی یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے سے اللہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے تھے. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تو اس آیت کے تحت 24 گھنٹے ہر لمحہ کنٹینیوسلی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا کہ اللہ اس کے فرشتے تو ہر وقت ہر لمحے حضور کا میلاد منا رہے ہیں. بالکل منائیے میلاد. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی کی حقیقت.
جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے جو خاص طور پر وسیلے کا قائل ہے، بزرگوں کے وسیلے کا قائل ہے۔ اس میں آپ اہل سنت کی اگر بات کریں تو بریلوی مکتب فکر اور دیوبندی مکتب فکر وہ بھی کسی حد تک وسیلے کے قائل ہیں، اور اہل تشیع مکمل وسیلے کے قائل ہیں، یعنی وہ اولیاء اللہ کے وسیلوں سے مانگنا اور اولیاء اللہ کے وسیلوں سے جو ہے طلب کرنا وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سلف کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ تو اب امت میں ایک طبقہ اختلاف کرتا ہے کہ حضور کا میلاد منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل صحابہ سے اور تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو بریلوی مکتب فکر ہے، شیعہ مکتب فکر ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضور نے اپنا میلاد خود منایا ہے اور اس دن کا خوشی کا دن مناتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہے، بکرے بھی کاٹے ہیں اور صحابہ کو کھلایا ہے، یعنی حضور نے اپنی سالگرہ اپنی زندگی میں منائی ہے۔ مختلف قسم کے دلائل ہیں، تو اس میں دلائل بریلوی مکتب فکر کی بھی ہیں، شیعہ کی بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے شیعہ مکتب فکر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سالگرہ یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن اور بشمول دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت بشمول شہادت سب مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اپنی ایمانیات کا، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے جشن عید میلاد النبی۔ دیکھیں، جشن عید میلاد النبی بالکل منایا، میں اس پہ کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا کہ آپ میلاد نہ منائیں، یہ بدعت ہے۔ میں یہاں پہ کسی بھی مکتب پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ میں آپ کو آج ایک نئی ڈائریکشن دوں گا، ایک نئی سوچ دوں گا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اصل مقصد کیا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ اصل میلاد النبی کا مقصد کیا ہے اور میلاد النبی ہمیں سبق کیا دیتا ہے، یعنی حضور کی پیدائش کا دن ہمیں سبق کیا دیتا ہے، حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے جو عملی نمونہ ہے، جو قرآن اس بات پہ دلیل پیش کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منائیں، بخوبی منائیں، حضور کی شان اقدس بیان کریں، حضور کے جسم کے ہر ذرے کی آپ تعریف کریں، حضور کی آنکھوں کا، حضور کے جسم کا، بالوں کا، حضور کی گیسوؤں کا، حضور کی پلکوں کا، ہر چیز کا آپ ذکر کریں، اور حضور پر درود و سلام لامحدود بھیجیں جتنی آپ کی طاقت قوت ہے۔ لیکن میں ایک چیز یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعلیمات کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں اس کے برخلاف جا کے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی چند مثالیں سنیے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو عاشق رسول ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اندرونی طور پر کرپٹ ہیں۔ میں بڑا سخت جملہ یوز کر رہا ہوں، کرپٹ ہیں۔ ان کی کرپشن کی آپ انتہا دیکھیں کہ آپ عید میلاد النبی منا تو رہے ہیں، لیکن جو آپ نے محفل سجائی ہے اپنے محلے میں باہر ٹینٹ لگا کے اور لوگوں کی آپ تکالیف کا باعث بن رہے ہیں، اس میں جناب بجلی جو ہے وہ تو چوری کی ہے، کنڈا ڈال کے آپ نے بجلی لی ہوئی ہے، اور کھلی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اور آپ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح میں اپنے گھر کے محلے کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میرے فلیٹ کی جو سیڑھیوں کی لائٹیں ہیں اسے بند کر کے مسجد کو لائٹ دی گئی، جو کہ قانوناً جرم ہے، اور چوری کر کے جو ہے وہ نیچے مسجد کو لائٹ دی گئی اور وہاں میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور میلاد میں لاؤڈ سپیکر اتنا ہائی ہے کہ پورا جو محلہ ہے وہ رات کے 3-4 بجے تک جو ہے وہ تنگ ہے۔ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کسی کوئی شور و غل پسند نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے۔ کیا رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ عوام الناس کو، محلے والوں کو جو ہے ان کا سکون برباد کر کے ہم میلاد النبی منائیں؟ کیا حضور نے یہ فرمایا تھا؟ حضور تو وہ عظیم شخصیت تھے کہ حضور نے اپنی ذات سے کسی بھی مدینے کے شخص کو، مکے کے شخص کو جو ہے وہ ایذا نہیں پہنچایا، بلکہ فائدہ دیا ہے۔
حضور تو لوگوں کے آرام کا، سکون کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی بہت معذرت کے ساتھ چوری کی بجلی کر کے اور جناب چراغاں جلا کے جو ہے اور عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا میلاد منانے والا، ہم سے بڑا عاشق رسول نہیں ہے۔ یہ جلسہ جلوس جو نکلتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں جلسے جلوس میں؟ آپ ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو ایمرجنسی ہو، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو وہ بیچارہ نکل ہی نہیں سکتا۔ چونکہ آپ کراچی کے روڈوں کے حالات تو دیکھیں، پاکستان کی روڈیں تو دیکھیں، کوئی متبادل راستہ ہی نہیں ہے، اور اوپر سے یہ جلسے جلوس ہوں گے حضور کی شان میں۔ میں یہاں پہ کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور حقیقت تلخ ہوتی ہے، دل پہ لگتی ہے، لیکن سچ ہے کہ آپ لوگوں کا سکون برباد کر کے جلوس نکال کے آپ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ کیا یہ انسانی اخلاقیات کے خلاف چیز نہیں ہے؟ کیا حضور نے یہ کہا ہے کہ روڈیں بلاک کر کے جلسے جلوس کر کے میرا میلاد مناؤ اور دعویٰ کرو کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا حضور کو پہچاننے والا، حضور کی تعریف کرنے والا، تعظیم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کے مختلف حصوں میں سینٹرز بنا دیں، وہاں پر سارے مسلمان جمع ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کو قائم کریں، اسٹیبلش کریں، اور وہاں پر بیٹھ کے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل قائم کریں۔ ان جلسہ جلوسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جلسہ جلوس نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نکالے، نہ دھرنے کی، اور نہ صحابہ نے یہ کام کیا۔ یہ سارے معاملات ان 100 سالوں میں انڈیا اور پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ جتنی فتنہ پرستی انڈیا اور پاکستان کی مولویزم میں، اسلام میں، دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ صرف فتنہ پرستی آپ کو انڈیا اور پاکستان میں ملے گی۔ سب سے زیادہ فتنہ پرست آپ کو یہاں ملیں گے، اور اگر کوئی بات آپ انہیں سمجھانا چاہیں بطور سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تو وہ آپ پر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تو گستاخ ہے، یہ دیکھو، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سے بھی کوئی اختلاف کرے اور میری سچی بات کڑوی لگ جائے اور مجھ پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دے۔ میں میلاد شریف منانے کے خلاف نہیں ہوں، آپ منائیں، لیکن خدا را انسانیت کا بھی خیال رکھیں، انسانوں کا بھی خیال رکھیں۔ حضور تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ایک عملی نمونہ بن کے آئے ہیں، تو خدا را ان چیزوں کا خیال کریں۔ دوسری بات جو اہم چیز ہے، جو آج میں میلاد النبی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ان کی ذات ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اے رسول آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ دعوت دینے والے داعی ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے والے ہیں، اور آپ کی مثال ایسی ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے جیسا ایک روشن چراغ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن میں لفظ ہے حضور کی کہ آپ کیا ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کو سراج کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ دیکھ رہے ہیں کتنی مضبوطی ہے، ان الفاظ میں کتنی جامعیت ہے۔ یہ اشعار، دنیا کے اشعار تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ٹائٹل دیا ہے، مبشر کہا ہے، دعا کہا ہے، بعزن کا، اذن کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو قوت و طاقت دے دی، سماعت دے دی۔ چاہیں آپ سورج کو پلٹا دیں، چاہیں آپ شق قمر کر دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جو معجزہ چاہیں آپ کر دیں، آپ کو اللہ نے اذن دیا ہے، بعزن ہی، اذن، ایسا اذن اس کائنات میں کسی نبی کو نہیں ملا جو اذن آپ کو ملا۔ اور سب سے بڑا معجزہ حضور کا، ایک تو قرآن مجید ہے سب سے پہلے، دوسرا آپ کو معراج پر اللہ نے بلایا، معراج پہ اللہ کو ملایا۔ تو یہاں میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم عید میلاد النبی میں جو پہلا سبق سیکھیں گے وہ سبق ہے حضور کی تعظیم اور ان کا تقدس۔ اس میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، اس میں ہمارے علماء بھی مار کھا رہے ہیں۔
اس بیان کرنے میں وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، حضور کا نام آتا ہے، چپ نہیں ہوتے، خاموش نہیں ہوتے، ادب سے سر نہیں جھکاتے، اور جب بحث برائے بحث ہوتی ہے تو پھر وہاں سے ناگہانی طور پر، جان بوجھ کے تو میں نہیں کہوں گا، غلطی ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اب میں ذرا ایک واقعہ آپ کو ذرا سنانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، حضور کی تعظیم اور حضور کا جو تقدس ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے، اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ ان قریب تھا کہ اس امت کے دو عظیم حضرات، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اعمال ضائع ہو جاتے، حالانکہ ان کی آپس میں تکرار ہوئی تھی۔ اللہ کو ان کی تکرار، ان کی آپس میں بحث حضور کے سامنے اتنا ناپسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ ان قریب تھا کہ ان دونوں کے اعمال ضبط ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے ہیں، ابو بکر اور عمر۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ مدینہ شریف گئے ہوں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی آپ نے حاضری کی ہوگی۔ جب آپ نے حاضری کی ہوگی تو جب آپ حضور کے روضے پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، دوسری جالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی، تیسری جالی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی، یعنی تینوں کے روضوں کی جالی موجود ہے۔ اس کے اوپر، عین ان کے اوپر، یعنی حضور، حضرت ابو بکر اور عمر کے اوپر، ان کے روضوں کی جالی کے اوپر عربی لکھی ہے۔ وہ عربی کیا ہے؟ وہ عربی ہے قرآن مجید کی آیت، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 لکھی ہے۔ اور وہ وہاں کیوں لکھی ہے؟ چونکہ انہی دو حضرات کے متعلق اللہ نے تنبیہ کی تھی اور ڈرایا تھا کہ اگر اب تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کا خیال نہیں رکھا اور ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر لیا تو تمہارے اعمال کو اللہ فرما رہا ہے حبط کر لوں گا۔ یعنی ان قریب تھا کہ ابو بکر اور عمر کے اعمال حبط ہو جاتے، وارننگ دے دی اللہ نے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مدینے میں باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا، اور حضور کے پاس اکثر و بیشتر مشرکین عرب اور باہر سے علاقوں کے، قبائل کے وفد آتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ ان وفود سے، ان وفد سے ملتے تھے، اور وہ وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے متاثر ہوتے تھے، ان کی تبلیغ سے متاثر ہوتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور وہ حضور پر ایمان لے آتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور کیا کرتے تھے؟ حضور یہ کرتے تھے کہ ان میں سے ایک سردار متعین کر لیتے کہ تمہارے وفد کا سردار یہ ہے، اور وہ آگے جا کے دین کا کام کرتا تھا۔ تو اسی طرح ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا، اس کا تعلق تھا، اس قبیلے کا تعلق تھا بنو تمیم سے۔ بنو تمیم کا ایک وقت آیا جو آگے چل کر جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو یہ وارئرز تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عراق کے اندر ان کی چھاؤنی بنائی تھی، یہ گوریلا فائٹرز تھے۔ خیر، وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے۔ تو بنو تمیم کا وفد آتا ہے، حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ بنو تمیم کے لوگوں سے گفت شنید کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں حضور کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے عمر کہ حضور کو، فلاں آدمی کو اس وفد کا سردار ہونا چاہیے، یعنی اس کو ہیڈ بنا دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے مخالفت کی، فرمایا کہ میرے حساب سے فلاں آدمی جو ہے وہ اس وفد کا جو ہے، یہ جو وفد آیا ہے، یہ جو لوگ آئے، اس کی جماعت کا صدر یا اس کی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ اس کو ہونا چاہیے۔ اب تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، وہ بعد میں ایک صحابی ہوتے ہیں، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، القوقع بن عمرو التمیمی، یہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حضور کے سامنے، حضور وفد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر بن الخطاب، آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے مخالفت کی، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب کو اس وفد کا امیر ہونا چاہیے، صدر ہونا چاہیے، ہیڈ ہونا چاہیے،
آپ کہہ رہے ہیں فلاں آدمی کو ہونا چاہیے، تو وہ تکرار اتنی بڑھ جاتی ہے حضور کے سامنے کہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. تو آوازیں جب بلند ہو جاتی ہیں تو وہ محفل پھر کیا ہوتا ہے، برخاست ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر فوراً جبرائیل امین جو ہیں وہ وحی لے کے آتے ہیں، اور اس میں اتنے سخت الفاظ ہوتے ہیں، ذرا سنیے گا. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضور کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، زور آزمائی سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر، اتنی سخت تنبیہ اللہ کی طرف سے آئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب ان دونوں حضرات کو اس تنبیہ کا پتہ چلا تو خوف الہی میں ابو بکر اور عمر ایسے ڈوب گئے کہ جب بھی محفل میں آتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی، آواز پست ہو جاتی تھی. تو اکثر حضور کہتے تھے کہ ابو بکر تم نے کیا کہا، عمر تم نے کیا کہا. اتنا خوف الہی طاری ہو گیا تھا کہ اللہ نے اتنی سخت تنبیہ کی ہے. تو میں آپ کو یہاں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، کہ حضور کا تقدس، حضور کی عظمت، حضور کا ذکر جب آ جائے تو اپنی آواز کو پست کر لو، خاموش ہو جاؤ. یعنی اگر میں آپ کے سامنے حضور کا تذکرہ کر رہا ہوں اور میرے سامنے کچھ مہمان بیٹھے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ حضور کا نام سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور میری بات مکمل ہونے دیں، اور اس کے بعد جب میری بات ختم ہو جائے تب وہ تذکرہ کریں. یہ ہے تقاضا حضور کے تقدس کا. حضور کے سامنے اگر آپ نے آواز بلند کر لی، ایون روضہ رسول پر بھی جب آپ جائیں تو حضور کا تقدس یہ ہے، اس آیت کی روشنی میں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں، کہ آپ وہاں آہستہ سے درود و سلام پڑھیں، یعنی شور و غل نہ کریں، چونکہ آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اگر آپ نے روضہ رسول پر جا کر شور و غل کیا، روضہ رسول پر جا کر زور آزمائی سے باتیں شروع کی، قہقہے لگانے شروع کیے، آپس میں دنیاوی گفتگو کی، یہ رسول اللہ کی براہ راست توہین ہوگی اور آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی حضور کا جو تقدس ہے، حضور کا جو معیار ہے، حضور کا جو پیمانہ ہے، وہ اللہ نے ڈرا دیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو خاموش ہو جاؤ، سر کو جھکا لو، کندھوں کو جھکا لو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، حضور کی بات، حضور کے تذکرے کو غور سے سنو. یہ آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے. یہ اتنا اہم تنبیہ ہے، یہ تنبیہ اللہ نے فرمائی تھی. اب دوسری اہم بات سنیے گا میلاد النبی کے حوالے سے. میلاد النبی منانا اچھی بات ہے، آپ منائیں، بہت اچھی بات ہے. آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منائیں، حضور پر دن اور رات درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن حضور سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں، حضور کے تقدس کا اگر آپ کو خیال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں حضور آپ کی شفاعت کریں، تو حضور کا جو اصل کام ہے وہ حضور کی دعوت ہے. یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو، حضور کے دین کو پھیلانا ہے، اور وہ کام ہے دعوت و تبلیغ، جسے مسلمان بھلا بیٹھے ہیں. حضور کا اصل کام صرف میلاد منانا نہیں ہے، صرف میلاد النبی منانا دین نہیں ہے، بلکہ حضور کی دعوت، حضور جو اسلام آئے، جو حضور دین لے کے آئے، اس دعوت و تبلیغ کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانا ہے. چاہے آپ فزیکلی ڈور ٹو ڈور جائیں، چاہے آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس اکاؤنٹ سے بھی چاہیں، اللہ کی دعوت کو، حضور کی دعوت کو، دین اسلام کو پہنچائیں. تب آپ جا کر میلاد النبی کا اصل مقصد پورا کریں گے.
اگر آپ نے حضور کی دعوت کو، حضور کے دین کو نہیں پھیلایا تو اللہ آپ کو مٹا دے گا، فنا کر دے گا، اور آپ کی جگہ ایسے نیکوکار، ایسے صالحین کو پیدا کر دے گا جو حضور کے دین کو گوشے گوشے تک پھیلائیں گے. جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک ایک ہیرے کو چنا ہے. اس ہیروں کے نام سنیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، بلال حبشی، ابی بن کعب، معاذ ابن جبل. یہ ہیرے حضور نے پیدا کیے ہیں. ان کے اصحاب: اصحابک النجوم، اولئک هم الراشدون، اولئک المتقون. قرآن دلالت کرتا ہے یہ ہے میرے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ اس جماعت نے یہ جماعت بدر میں لڑی، فتح یاب ہوئے. احد میں آزمائش آئی، پھر احزاب میں کھڑے ہوئے، فتح یاب ہوئے. پھر دوبارہ حدیبیہ میں کھڑے ہوئے، فتح یاب ہوئے. خیبر میں کھڑے ہوئے، فتح یاب ہوئے. فتح مکہ میں اللہ نے ان کو فتح دی، اسلام غالب ہوا. اسی طرح تبوک کے موقع پر کامیاب ہوئے. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جو تعداد بدر میں 313 تھی، حضور کی دعوت سے، حضور کے فرامین پر چلتے چلتے اسلام پھیلا. اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئی. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد یہ اسلام پھیلا. ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر ابن الخطاب کے دور میں 3 بر اعظموں تک پھیلا. عثمان ابن عفان تک، افریقہ تک گیا یہ اسلام. اسی طرح یہ اسلام آگے بڑھتے 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 آج الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد اراؤنڈ 2 بلین ہے، 2 ارب ہے، جس میں آپ کے 45 سے 50 کروڑ شیعہ ہیں اور لگ بھگ 1 ارب 50 کروڑ اہل سنت ہیں. تو یہ حضور کی دعوت پھیلی ہے. تو اصل کام کیا؟ حضور کی دعوت. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اب سنیے گا. قرآن مجید دلالت کرتا ہے کہ حضور کا دین قائم ہو کر رہے گا، چونکہ اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا تھا. وہ واضح ارشاد کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے: هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور ہم اس دین کو، اس دین اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، چاہے یہ بات مشرکین عرب کو بری لگے، کتنی بری لگے، کفار کو کتنی بری لگے، اور کافروں کو کتنی بری لگے. اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے اور یہ دین غالب ہوا. اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں چند مسلمان تھے، مٹھی بھر. السابقون الاولون چند تھے. مشکل سے جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو 125 السابقون الاولون تھے. اور شروع میں تو ہجرت حبشہ کے وقت مشکل سے 40 مسلمان تھے. 40 مسلمان تھے. اور آج حضور کی وہ دعوت جو ان کے جلیل القدر اصحاب، ان کے اہل البیت دنیا میں لے کے گئے، اور آج مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 2 ارب ہے. تو قرآن نے ثابت کیا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. کتنی بری لگے کفار کو یہ بات، یہ دین پھیل کے رہے گا، یہ اسلام غالب رہے گا. انشاءاللہ جب ہمارے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئیں گے، یہ دین ایک دفعہ پھر غالب ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، دین محمدی ہوگا، دین اہل البیت ہوگا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصل فرامین پر عمل کیا جائے گا. بے شک آج مسلکی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تو اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے وہ ہے حضور کی دعوت. اگر میلاد النبی آپ منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منائیں، لیکن خدا را اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد کا مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم ہے حضور کی دعوت کو پھیلانا. اور حضور کی دعوت کو پھیلانے کا سب سے بڑا معجزہ آج کے دور میں کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ، کتاب اللہ
کتاب اللہ. ایک حدیث سناتا ہوں سر سنیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ اے علی، ایک وقت آئے گا ایسا مسلمان فتنوں کا شکار ہوں گے، اور فتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر مسلمان اسے روکنا چاہیں گے نہیں روک پائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنے کتنے بڑے ہیں، ان فتنوں کی نوعیت کیا ہوگی، وہ کب تک رہیں گے. انہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا مولا علی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے ہم کیسے نکلیں گے، کیسے باہر آئیں گے، اس کا حل بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، بآواز بلند کہا، کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ. یعنی ہمارے لیے اس وقت جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ کتاب اللہ ہے. اور حضور حجت الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر یہ پیغام دے چکے تھے، کتاب اللہ میری سنت، کتاب اللہ میرے اہل البیت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اسی وجہ سے خدا را بذریعہ قرآن انقلاب لائیے. یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ چیخ کر قرآن کی دعوت دے کر اس دنیا سے چلا گیا. وہ مجاہد اعظم، وہ رحمۃ اللہ علیہ، میرا استاد، میرا امام، میرا مرشد، آئی لو ڈاکٹر اسرار احمد. انہوں نے ہمیشہ کتاب اللہ کی دعوت دی. ڈاکٹر اسرار نے ہمیشہ کتاب اللہ کی دعوت دی اور لوگوں کو قرآن سے جوڑا. آج ان کی تنظیم اسلامی کو سلام ہے، ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں، شجاع الدین شیخ جیسے، انجینئر نعمان اختر جیسے، ایک اور انجینئر نعمان صاحب، ان کے اپنے بیٹے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں جو آج قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ایک اور نام ہے غالباً نعمان خان، وہ بھی پوتا شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے. الحمدللہ ہم بھی شاگرد ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی شاگرد ہیں قرآن کی دعوت کو. تو اب اصل چیز کیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو آپ نے دنیا میں پھیلانا. اب کیسے؟ دیکھیں، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے. اب ہر قرآن اتنی تفسیریں آ چکی ہیں سک مارکیٹ کے اندر، اتنی بآسانی ملی. یہ میرے سامنے تفسیر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، انتہائی آسان ترجمہ و تشریح. آپ قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، ایک لفظ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے، خدا کی قسم آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آپ قرآن پڑھیں گے، آپ مسلکی فسادات سے، فتنوں سے دور ہو جائیں گے. آپ کو نفرت ہو گئی مسلکوں سے، میں کس مسلک میں پڑھا ہوں، کس بابے، کس بزرگ کی بات مان رہا ہوں، کیونکہ کتاب اللہ آپ کو ایک جماعت سے جوڑے گی. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میری جو امت ہے، جو امت صالحین کی جو امت ہے، وہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کو گمراہی سے جو نکالے گا اور ظلم کے اندھیروں سے روشنی میں لائے گا، وہ صرف کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کو پڑھیں، سمجھیں. میں کوئی بہت بڑا عربی دان نہیں ہوں، میں بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، ترجمے سے پڑھتا ہوں، اس کی ویریفیکیشن کرتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں. تو آج اللہ نے میرے علم میں بھی اضافہ کیا ہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن خدا را قرآن پڑھیں. لیکن افسوس کی بات ہے، ہم صرف قرآن کب پڑھتے ہیں؟ ہم میلاد النبی تو منانے والے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کا بدترین حال ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن غلط پڑھتے ہیں. اور قرآن پڑھتے کب ہے؟ صرف فاتح خوانی کے اندر. باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، بیوی مر گئی، قرآن اس وقت پڑھتے ہیں. قرآن کا کہ صحیح تلفظ زیادہ نہیں ہوتے. خدا را قرآن سیکھیں. جشن عید میلاد النبی منانے والوں، قرآن سیکھو، قرآن کے تلفظ کو سیکھو، ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھو اور اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ. یہ ہے حضور اور ان کے اصحاب کا، ان کے اہل البیت کا حق ادا ہوگا. یہاں لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اتنے بڑے بڑے ذاکرین ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ کھول کے نہیں پڑھ سکتے. علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہاں پہ ایسے ایسے ذاکرین ہیں، اللہ معاف کرے، جنہیں صحیح ایک صفحہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. بالکل صحیح کہا تھا، قرآن تک پڑھنا نہیں آتا. ایسے ایسے آپ کو میں لوگوں کو عالم تو میں نہیں کہتا، لوگوں کو آپ رات خوانوں کی مثال دیتا ہوں جو بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے. تو بھائی قرآن سیکھیں. ہم نے اللہ کا شکر ہے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، لیکن ایسے قاری سے پڑھا ہے جس نے ہمارے صحیح تلفظ ہمیں ادا کرنا سکھائے. ان کا نام قاری سلام اللہ تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے. ایک بزرگ تھے، دیوبند سے ان کا تعلق تھا، ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، بڑا اچھا ہمیں قرآن پڑھایا، ہمارا تلفظ صحیح کیا قرآن. تو خدا را اصل دعوت ہے قرآن سیکھیں، سکھلائیں.
قرآن مجید کیا کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ سورہ محمد کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. قرآن کیا کہتا ہے کہ رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، تو یہ گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ قرآن کیا ہے. کیا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے؟ جیسے وہ تالے ہوتے نا جو کوٹ لگا کے جاتی، سیل والے تالے، مسلمانوں کے ایسے تالے پڑے ہوئے. یہ جو قرآن ہے نا، ایک ایسا معجزہ ہے، یہ صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں تھا، یہ اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں تک کے لیے. اس قرآن کو پڑھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ ذرا سنیے گا. قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا. سورہ فرقان کی آیت سنیے گا. اللہ اکبر، ذرا سنیے گا سورہ فرقان کی آیت سنیے گا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ فانت تکون الیہ وکیلا. کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے نفس کو لا الہ الا اللہ الہ بنا لیا ہے. کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ رسول اللہ تو کبھی نہیں لیں گے. اور ہر مسلمان آج کا، اللہ معاف کرے، ہر مسلمان اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے. ہر مسلمان، ہر آدمی آج کا معاشرے کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نفس کو آج کچلا ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، جب فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں سو رہا ہوں، ابھی اٹھ جاؤں گا، ابھی اٹھ جاؤں گا. آپ کو شیطان بہکاتا ہے اور آپ اپنے نفس اور اپنے شیطان دونوں کے بہکاوے میں آ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. آپ یہ کہتے ہیں یہ کام، نیکی کا کام میں بعد میں کرتا ہوں، اور آپ بھول جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے. آپ لوگوں پر بیجا ظلم کرتے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ حضور کی شفاعت سے محروم ہو گیا چونکہ آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. یہ آیت صرف کفار کے متعلق نہیں ہے، مفسرین نے لکھا یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، چونکہ نفس کی جو غلامی ہے وہ مسلمان کے اندر بھی آ سکتی ہے، وہ کافر کے اندر بھی آ سکتی ہے، وہ ہر شخص کے اندر بھی آ سکتی ہے. یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو مارو. اللہ مذمت کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بڑھانے سے. اللہ کہتا ہے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ اس سے اسلامی جو اصول ہیں، جو شریعت کی جو باؤنڈریز ہیں، وہ کراس نہ ہوں. اگر آپ نے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ترجیح دے دی تو آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، اور پھر ایسے شخص کی اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قیامت میں اس کا کیا حشر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے اتنا سخت الفاظ کیا ہے، الہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا. ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر قرآن دلالت کیا کرتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ میلاد النبی کا اصل مقصد سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور حضور کی دعوت کو اس میلاد النبی کے ذریعے سارے عالم میں پھیلائیں. یہ ہے اصل میلاد النبی، یہ ہے حضور کی دعوت کو پھیلانا. اب قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الفرقان نے؟ وقال الرسول ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. یہ سورہ فرقان کی ایک اور آیت ہے کہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرامین کو بھول گئے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اور آپ قرآن کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہے، اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، کیا ہماری مغفرت ہوگی؟ حضور شکایت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں
جو اللہ کے احکامات کو بدل دیں، جو بدعات لے آئیں، جو رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کر دیں، جو اللہ معاف کرے سود کو حلال کہہ دیں، حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، یا آپ نے دین میں ترمیم کر دیں یا دین میں گنجائش پیدا کر دیں، یہ سب اللہ کی حدود کو ہلانے والی باتیں ہیں، اس کے قانون کو ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ تو القیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضور شفاعت کریں گے، قیامت کے دن بالکل کریں گے، سب امتی کی شفاعت ہوگی، لیکن منافق کی شفاعت نہیں ہوگی، بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی، قتل ناحق کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی، جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہوگی، جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہے شفاعت نہیں ہوگی۔ حضور کی شفاعت پر آج کا بغیرت مسلمان، اللہ معاف کرے، کہتا ہے شفاعت ہو جائے گی، ہیں رشوت کھا رہے ہو، چوری کر رہے ہو، ڈکیتی کر رہے ہو، مسلمانوں کا قتل ناحق کر رہے ہو، ٹھیک ہے، حسین علیہ السلام کے قاتل کی شفاعت ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ حضور شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، ائمہ اہل بیت کریں گے، منافق کی نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول، منافق کی شفاعت اگر آپ بھی کریں گے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے دردناک عذاب ہے منافق کے لیے، کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن امی کی نماز جنازہ جو حضور نے پڑھائی تھی قبول ہوئی تھی؟ نہیں، حضور نے اپنا کرتا تک عنایت کر دیا تھا، جو جنگ بدر میں ادھار دیا تھا عبداللہ بن امی نے حضور کے چچا کو، عباس بن عبد المطلب کو، وہ کرتا تک اس کے کام نہیں آیا تھا، کیوں؟ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن امی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذ هذا القرآن محجورا، کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری اہم اور آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، حضور کی آخری وصیتیں۔ اگر میلاد النبی منانا ہے تو حضور کی وصیتوں پہ عمل کرنا۔ حضور اپنی زندگی میں ایک اہم وصیت کر کے گئے تھے، اگر سچے عاشق رسول ہو اس وصیت پر عمل کرنا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لوگ آج کل کے مسلمان اتنے کچے عقیدوں کے ہیں کہ انہوں نے وہ شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے، انہوں نے اولیاء اللہ کو معاذ اللہ خدا کے درجے پر فائز کر دیا ہے، اور جب وہ مزار پہ جاتے ہیں تو انہیں فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، دیٹ از انف، بہت ہے یہ، لیکن وہ قبر پر تعظیماً سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اے بابا جی آپ دیتے ہیں، اے اللہ کے ولی آپ دیتے ہیں، جبکہ وہ اللہ سے براہ راست نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات حضور اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ خدا را میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا کہ یہاں تم سجدے کرو، چونکہ میں لعنت بھیجتا ہوں یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کو معبود سمجھ لیا۔ تبھی تو سلف اسلاف جو ہمارے کہہ کے گئے کہ وسیلے کا دروازہ نہیں کھولو، جب وسیلے کا دروازہ کھولو گے تو کچھ امت میں غالی پیدا ہوں گے، کچھ ایسے انتشار پسند مسلمان پیدا ہوں گے جو شخصیت پرستی کو اتنا اوپر کر دیں گے اللہ کے ولیوں کو کہ ان کو معاذ اللہ معبودیت کا درجہ دیں گے، پھر وہ ان سے براہ راست مدد مانگیں گے، دعائیں کریں گے، وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوں گے۔ یعنی بابا جی آپ دے سکتے ہیں، آپ دیں گے، یعنی بھائی آپ ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یا محمد مدد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ہر ایک پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، آپ یا محمد مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی، لیکن بھائی یا اللہ مدد بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ، ہے، جب آپ کو یا علی مدد کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو یا اللہ مدد کہنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یا علی مدد یا محمد مدد کی آڑ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، شیعوں میں نصیری پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا بنا لیا، اور یا محمد مدد میں ایسے پیدا ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غوث اعظم، مشکل کشاں، حاجت روا سب بنا دیا اور ان کو معبودیت کے درجے پہ لے گئے۔ حضور نے تو واضح کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول لینے دینا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں سعودی عرب میں جو اسلاف ہیں وہ بدعت کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ
تعظیماً مزارات پہ سجدے کرنا کھلا شرک ہے۔ آپ جائیں مزار پہ، ٹھیک ہے، بزرگان دین پر درود و سلام بھیجیں، دعائیں مغفرت کریں، فاتحہ خوانی کریں، ائمہ اہل بیت کے مزار پہ جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پہ جائیں، درود و سلام پڑھیں، لیکن دعا اللہ سے مانگیں۔ اور حضور کے وسیلے سے اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن خدا را کسی شخصیت کو معبودیت کے درجے پہ نہ لیں، قبر پرست نہ بنائیں، کیونکہ بخاری مسلم میں مذمت آئی ہے، احادیث سے مذمت آئی ہے قبر پرستی کے خلاف۔ قبروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا، اس کو سجدے گاہ بنانا، تعظیماً سجدے کرنا، رونا دھونا، پیٹم پارٹی کرنا، یہ منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے خدا را۔ تو میں آج سیرت النبی اور جشن عید میلاد النبی کی ویڈیو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی حقیقی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن اپنی ویڈیو اختتام پذیر کرتا ہے جشن عید میلاد النبی کے اہم پیغام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے جلد ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔